وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کے علم میں ہے کہ میں روزانہ درس حدیث کی عنوان سے ایک حدیث مکمل تشریح کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حالات حاضرہ سے مطابق حدیث لاتا ہوں۔ آج اس سے پہلے دو اہم حدیث پیش کی گئی ہے، جس کی روشنی میں یہ بات طے پا گئی ہے کہ جب کسی کے یہاں نومولود بچہ پیدا ہو تو اس نوزائیدہ بچے کا والدین کے اوپر کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان حدیث کی روشنی میں دو بات سامنے آئی تھی کہ نوزائیدہ بچے کے حوالے سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، اور دوسرا حق تحنیک آئی تھی۔ آج تیسری حدیث پڑھی جا رہی ہے اور تیسری حدیث عقیقے سے متعلق ہے۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاطين وعن الجاریة شاطا۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بچے پیدا ہوں اور وہ اس کی طرف سے عقیقے کی قربانی کرنا چاہے تو لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کی قربانی کرے۔ اس حدیث کی تشریح کرنے سے پہلے یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ عقیقے کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیے، عقیقے کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے اتنی بات عرض ہے کہ یہ ایک انسانی فطرت ہے اور ہر مذہب کے اندر یہ ایک مشترک اور کامن سی بات ہے کہ کسی کے یہاں اولاد کی پیدائش ایک نعمت تصور کیا جاتا ہے اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس خوشی کا اظہار کسی تقریب کے ذریعے سے یا کسی پروگرام اور پارٹی کر کے کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے اولاد ایک نعمت ہے تو اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اس کی جانب سے شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عقیقہ کرنے سے ایک بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ والد اس بات کا گویا کہ دعویٰ کرتا ہے یا اس بات کا یقین کرتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ یہ میرے نطفے سے ہی ہے اور میرا ہی ہے، اور والدہ کی جانب سے کوئی شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہے، اسی لیے خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اولاد کی پیدائش پر ہر مذہب میں مشترک طور پر کہ خوشی کے طور پر کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں بھی عربوں کے یہاں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بچہ ان کے یہاں پیدا ہوتا تو اس بچے کے پیدائش کے چند روز کے بعد اس بچے کے وہ بال جو اپنے ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے اس بال کو صاف کر دیا جاتا تھا اور کچھ اور جانور قربان کیے جاتے تھے، اور ایک دعوت سی ہوتی تھی اور سب لوگ مل کر کھاتے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ زمانے جاہلیت میں تھے تو ہمارے یہاں جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا تو لڑکے کی جانب سے 2 بکریاں یا 2 بکرے اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری یا 1 بکرا ہم قربان کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے بارے میں بھی احادیث میں مذکور ہے کہ یہودی بھی عقیقہ کیا کرتے تھے، لیکن یہودیوں کے خرابی یہ تھی کہ وہ صرف لڑکے کی جانب سے عقیقہ کیا کرتے تھے اور لڑکی کی جانب سے عقیقہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ ایک اسلامی شریعت کے مزاج کے مطابق ہے اور عین تقاضا ہے کہ اولاد جیسی عظیم نعمت حاصل ہو رہی ہے تو اس وقت خوشی کا اظہار کیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو دیکھا تو چونکہ قریش کے اندر کچھ اچھی باتیں تھیں
اور قریش کے اندر ہزاروں شرک اور بت پرستی عام تھی، لیکن وہ فطرتاً وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ اہل قریش مشرکین مکہ شرک و بت پرستی عام ہونے کے باوجود کچھ اچھی اچھی چیزیں ملت ابراہیمی کی ان کے اندر موجود تھی، تو ان میں سے ایک یہ چیز بھی تھی کہ عقیقہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی تحسین کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اور اس کی ترغیب دی اور کرنے پر آمادگی پر ابھارا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں عقیقے کی جو شکل رائج تھی، اس میں جو کمیاں تھی، جو کوتاہیاں تھیں، ان خامیوں اور کوتاہیوں کی اصلاح فرمائی۔ اولاً زمانے جاہلیت میں ایک کوتاہی ان کے ہاں یہ تھی کہ وہ لوگ جب بکرے یا جانور کو ذبح کرتے تھے، اس کے خون کو روئی کے پھوے میں روئی میں اس کو جذب کر لیتے تھے اور پھر بچے کے سر منڈوانے کے بعد اس کے سر پر اس خون کو لگا دیتے تھے۔ ایک خرابی اس کے اندر یہ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بچے کے خون لگانے کے بجائے تم لوگ خلوق لگاؤ۔ خلوق ایک عمدہ قسم کا خوشبو ہوتا ہے جو زعفران وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے، تو زعفران وغیرہ سے تیار کردہ خوشبو لگاؤ، خون مت لگاؤ۔ ایک اصلاح آپ نے یہ فرمائی، اور دوسری اصلاح آپ نے یہ فرمائی جو یہودیوں کی رائج تھا، جو برائی کہ یہودی صرف لڑکے کی جانب سے قربانی کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے ہی کی جانب سے نہیں بلکہ لڑکی کی جانب سے بھی قربانی کرو، لڑکی کی جانب سے بھی عقیقہ کرو۔ اور لیکن ایک فطری اور قدرتی طور پہ جو فرق ہے جس کی رعایت شہادت کے اندر اور میراث میں کی گئی ہے، اس کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی جانب سے 2 بکرے یا 2 بکریاں قربان کی جائیں گی، اور لڑکی کی جانب سے 1 بکرا یا 1 بکری قربان کی جائے گی۔ تو جیسا آج کی حدیث میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے عقیقے کی قربانی کرنا چاہے تو لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کی قربانی کریں۔ اب یہاں پر رک کر چند مسائل سمجھ لیتے ہیں۔ عقیقے کی شرعی تاریخی حیثیت تو آپ نے جان لی، اب شرعی حیثیت معلوم کرتے ہیں۔ عقیقے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ عقیقہ یہ مستحب ہے، فرض اور واجب کی طرح اس کا درجہ نہیں ہے، اس لیے یہ صرف ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو فبیہا و نعمت، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو جو مستطیع حضرات ہیں، جن کے اندر استطاعت ہے، قدرت رکھتے ہیں، ایسے حضرات کو عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے میں کتنے جانور قربان کیے جائیں۔ عقیقے میں حدیث کے اندر کھل کر یہ بات آئی ہے کہ عقیقے کے اندر لڑکے کی جانب سے 2 بکرے یا 2 بکریاں قربان کیے جائیں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری یا 1 بکرا قربان کیا جائے۔ اور اگر کوئی 2 بکرے یا 2 بکری کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اگر چاہے تو 1 بکری اور 1 بکرا کی بھی قربانی کر سکتا ہے، لڑکے اور لڑکی دونوں کی جانب سے۔ اور اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی جب قربانی کی تھی تو اس میں آپ نے 1 بکری قربان کیے تھے دونوں کی جانب سے، عقیقہ کیا تھا آپ نے 1 بکرے کے ذریعے سے۔ اور اگر کوئی صاحب اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو اگر وہ عقیقہ نہ کریں تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، بس ایک مستحب عمل ہے۔ اور دوسرا کہ عقیقہ کب کرنا چاہیے، تو عقیقے کا وقت یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو بچے کی پیدائش ہونے کے بعد 7ویں دن عقیقہ ہونا چاہیے، 7ویں دن جانور قربان کرنا چاہیے۔ اور دوسرا عمل اس دن یہ ہوگا کہ بچے کا وہ بال جو اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوا ہے، اس بال کو منڈوا دیا جائے اور صاف کر دیا جائے۔ چاہے تو پہلے عقیقے کے جانور کو ذبح کرے اور پھر بال کو صاف کرے، یا پہلے چاہے تو سر کے بال منڈوا دے پھر جانور کو ذبح کرے۔
اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بال اس کے سر سے نکلیں گے اتنے بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اب اور اس بال کو جو اس کے سر سے نکلا ہے اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ سونا اور چاندی، اگر چاندی کا آج کل کے رقم کے اعتبار سے اندازہ کیا جائے تو وہ 500 روپے سے 1000 روپے تک پڑتا ہے، اس وزن کے اعتبار سے جو بچے کی معمولی سی بال ہوتی ہے اس کا اگر اندازہ کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے عقیقے کی دعا کیا ہے؟ عقیقے کی دعا جو شخص اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی جانب سے عقیقے کی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو وہ یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لک و الیک عقیقۃ فلان، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اور اے اللہ تیری رضا کے واسطے تیرے بارگاہ میں فلاں کی جانب سے قربانی کرتا ہوں۔ اور یہ دعا بھی پڑھے، اللہم ان ھذا عقیقۃ فلان بدمہ ولحمہ بلحمہ وعظمہ بعظمہ وشعرہ بشعرہ وجلدہ بجلدہ اللہم اجعل فداء لابنی من النار، کہ اس جانور کے جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء کو اس بچے کے اعضاء کے برابر کر دے، کہ ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے برابر، اس کے بال کے برابر، اس کے کھال کے برابر ہیں۔ اے اللہ اس جانور کے صدقے قبول کر لیجئے اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دیجئے اس کو۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر سر کے بال منڈوا دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے سر کے بال منڈوانے کے بعد، چونکہ اہل قریش جاہلیت میں یہ کرتے تھے کہ جو خون جانور کا نکلتا تھا اس کو روئی میں جمع کر کے بچے کے سر پر لگا دیتے تھے اور بچے کا سر لال ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، خون مت لگاؤ، بلکہ تم اس کی جگہ پہ زعفران یا اس جیسی کوئی خوشبو لگاؤ۔ اس لیے بال منڈوانے کے بعد اگر میسر ہو تو زعفران اس جیسی کوئی خوشبو بھی لگا دینا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں خوب سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ جب بھی عقیقہ کرے وہ 7ویں دن کے لحاظ کرے، 7ویں دن کی رعایت کرے اور 7ویں دن کے لحاظ کے اعتبار سے قربانی عقیقہ کرے۔ اس کی ایک آسان شکل یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے جب بھی اس کے بعد عقیقہ کرنا چاہیں گے 7ویں دن کے بعد، تو جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے قربانی کرے، اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کرے۔ مثلا بچے کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی ہے تو 7ویں دن گزر گئے، قربانی نہیں کر سکا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ جمعرات کو اس کی قربانی کر لی۔ اسی طریقے سے اگر جمعرات کو بچے کی پیدائش ہوئی تو 1 دن پہلے بدھ کے دن قربانی کر لے، اس حساب سے وہ 7واں دن ہی پڑے گا۔ اور ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیدائش کے بعد اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو وہ عقیقہ کب کرے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اب جب بھی وہ چاہے تو عقیقہ کرنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تھوڑا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے کے دن ایک مستحب عمل یہ بھی ہے کہ اگر لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے تو لڑکے کی ولادت کے بعد اس کا ختنہ کروا دیا جائے۔ اس کے ختنہ کیونکہ 7ویں دن سے لے کر لڑکے کی 12 سال عمر ہونے تک ختنہ کرنے کا مستحب وقت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ختنہ آپ نے 7ویں دن کروایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا ختنہ 7ویں دن کروایا، اور اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 سال کی عمر میں کروایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں دن بہتر ہو تو ختنہ کروا دینا چاہیے، اور اگر 7ویں دن گنجائش نہیں تو 12 سال کی عمر تک کر سکتے ہیں جب چاہے۔ یہ ختنہ کرنے کا مستحب وقت ہے۔ اچھا ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ 7ویں دن ہی عقیقہ کرنے کا حکم کیوں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جب
نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، جس دن بچہ پیدا ہوا، اگر اسی دن اس کے عقیقہ کرنے کا حکم ہوتا تو اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب پیدائش ہو تو ماں خود ایک مشکل حالات میں ہوتی ہے، زچہ اور بچے دونوں کا خیال کرنا ایک مشکل امر ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت بچے کا سر کچا ہوتا ہے، اگر وہ بال منڈوا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ تالو نکل آئے، سر میں کچھ زخم آ جائے، تو اس وجہ سے 7ویں دن چونکہ اس میں بچے کو ہوا اور فضا لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے بچہ اس بات کا متحمل ہو جاتا ہے کہ اب وہ اسطورے کو برداشت کر سکے اور اس کے بال آرام سے نکل سکے، اور بچے کی جو ماں جس سے ولادت ہوئی ہے وہ بھی اپنے بدن سنبھال لیتی ہے، اس کا جسم بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج کے درس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیقہ ایک مستحب اور مسنون عمل ہے اور اس کو کرنا چاہیے، لیکن آج کل شریعت کے نام سے جو سنتیں رائج ہیں، جو مستحب عمل ہے، لوگ اس کو نہ کر کے یورپین کی جانب سے جو مغرب کی لعنت ہے اس کو ہم لوگ اختیار کرتے ہیں، جیسے برتھ ڈے منانا ہے، اسی طریقے سے شادی کے ایام کو مناتے ہیں لوگ، اور بھی بہت ساری بدعات اور خرافات جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے ہم اس کو مناتے ہیں، لیکن اسلامی احکام مستحب عمل کو چھوڑ رہے ہیں، تو ایک قابل لمحہ فکریہ ہے اور قابل اصلاح بات ہے کہ جس چیز میں تاخیر ہو رہی ہے، جس چیز میں کوتاہی ہو رہی ہے اس کو ادا کیا جائے، اور ایسی چیزیں جس سے اسلام نے بچنے کا حکم دیا اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس سے بچا جائے۔ تو اس لیے خلاصہ آج کا یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے، اور عقیقے میں 2 عمل ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس بچے کی جانب سے جانور قربان کیا جائے اللہ کے راستے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس بچے کے سر کے بال منڈوا دیے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔